السلام علیکم۔ آج صبح سے پاکستان کی میڈیا پہ ایک خاتون کا ذکر ہے جس نے پورے پاکستان میں میڈیا کے اوپر آتنک مچا رکھی ہے، جس کا نام ہے ریشم۔ ریشم صاحبہ نے آج صبح سویرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے نام ایک خط بھیجی ہے، جس میں انہوں نے ان کو دھمکی دی ہے اور ساتھ میں کچھ کیمیکلز بھیجی ہے، جان لیوا کیمیکلز، اور ساتھ میں کوئی خطرے کا نشان لگا کے بھیجا ہے۔ اب صبح سے چرچا ہو رہی ہے بھائی پاکستان کی میڈیا پہ کہ ریشم صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو دھمکی دی ہے۔ اب لوگ تجزیے کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آخر یہ خط آیا کہاں سے، کس نے بھیجی، کیوں بھیجی، کیسے بھیجی۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ خط بھیجنے والا کون ہے، کیوں بھیجے، کہاں سے آئی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ میڈیا کا کام ہے ٹی آر پی لینا، ویورشپ بڑھانا، تو تجزیے ہو رہے ہیں اس وقت۔ حالانکہ ہر پاکستان کے تمام صحافیوں کو، تمام تجزیہ کاریوں کو، میڈیا مالکان کو، پاکستان کے اداروں کو، پولیس کو، سیکیورٹی ایجنسیز کو، اور عوام کو بھی، گلی میں چلنے والے عوام کو بھی پتہ ہے کہ خط کس نے بھیجی ہے اور کیوں بھیجی ہے، اور یہ خط صرف اور صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں آئی ہے، سپریم کورٹ میں کیوں نہیں آئی۔ سوال تو یہ ہے۔ اب بات یہ ہے بھائی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج سے کچھ دنوں کے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کے نام ایک خط بھیجی اور انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے کچھ واقعات تو حالات کا ذکر کیا اور سپریم جوڈیشل کونسل سے رائے مانگی کہ ان تمام حالات میں ہم کیا کریں، آگے کیسے بڑھیں، ان کے خلاف کیا ایکشن لیں یا اس پہ کیسے عمل درآمد کریں۔ یہ سب ملا کے انہوں نے سیکیورٹی ایجنسیز کو سیدھا مینشن کیا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹیز ایجنسی، خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان پہ دباؤ ہے، ان کے فیصلے کرنے میں وہ انوالو ہے۔ پچھلے 2-2.5 سال سے جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے سیکیورٹی ایجنسیز مداخلت کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے اداروں کا ساکھ، عدلیہ کا ساکھ جو آلریڈی ابتر ہو چکی ہے ساکھ ان کی، اور ساتھ ساتھ میں جوڈیشری کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اب ان کو دباؤ میں لانے کے لیے جو ٹیکٹکس پاکستان کے سیکیورٹی ایجنسیز جن پہ الزام ہے یا کرنے والے لوگ ان پہ الزام ہے کہ ان کی فیملیز کو تھریٹ دیا جا رہا ہے، ان کو تھریٹ کالز موصول ہو رہی ہے، ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو اٹھا کے ان کے ذریعے ججز پہ دباؤ ہے۔ اب انہوں نے خط لکھ دیا، خط آ گیا جی سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم، ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعظم شہباز شریف دوڑ کے ہمارے چیف جسٹس کے پاس پہنچے۔ چیف جسٹس جو ہمارے نمبر 1 چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اب دونوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی اور ایک کمیشن بنایا۔ اب کمیشن کو انہوں نے جسٹس جیلانی صاحب کو دیا کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں گے، اور گورنمنٹ نے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے ٹرمز آف کنڈیشن اپنی طرف سے لگا دی۔ جب یہ ٹرمز آف کنڈیشنز مارکیٹ میں آ گئی، لوگوں نے دیکھ لیا میڈیا پہ، تو لوگوں نے گالیاں دینا سٹارٹ کیا، شور شرابہ سٹارٹ کیا کہ بھائی یہ کون سے ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، اتنے سیریس معاملات پہ یہ مذاق عوام کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ۔ اب ہوا یوں کہ گورنمنٹ تو پریشر میں آ گئی، اب ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی۔ اس سے بھی زیادہ جگ ہسائی اور رسوائی ہوئی ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، کیونکہ وہ تو نمبر 1 چیف جسٹس ہے، کیونکہ جس طرح کی وہ بھٹکے مار رہا تھا، ماضی میں مارتے آ رہے ہیں، تو اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک تو خان صاحب جیل میں ہیں، خان صاحب کی کال پر پورے پاکستان کی عدلیہ نے آواز اٹھائی، سیاسی پارٹیوں نے آواز اٹھائی، تو اب چیف جسٹس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس 6 ججز کے خط کے اوپر کوئی کمیشن بنا لے، تو انہوں نے سو موٹو ایکشن لے لیا۔ اب اس سو موٹو ایکشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، جس کی کل سماعت ہے، کل پہلی سماعت ہوگی کل سپریم کورٹ میں، حالانکہ جو سپریم کورٹ میں جس بینچ کو تشکیل دی گئی ہے اس کی سماعت کے لیے، اس میں بھی پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے بار ایسوسیشنز اور سیاسی جماعتوں کو اس پہ اعتراض ہے، خاص طور پر عمران خان کی جماعت کو، پی ٹی آئی کو، کہ اس کو ایک فل کورٹ بننا چاہیے تاکہ فل کورٹ اس کو ڈائریکٹلی میڈیا پہ لائیو کوریج دے۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہیں سے آج صبح سویرے ریشم صاحبہ آن ٹپ کی۔ ریشم صاحبہ نے خط بھیجی ہے، خط کے اندر کچھ کیمیکلز ڈال کے بھیجی ہے، اور ساتھ میں خطرے کا نشان جو نہیں ہوتا بجلی کے کھمبے کے اوپر لگتا خطرے کا نشان، اب وہ لگا کے بھیجی ہے۔ اب لوگ یہ اسیس کر رہے کہ یہ ریشم ہے کہاں سے آئی۔ بھائی بات یہ ہے، یہ ریشم انڈیا کی نمبر 1 ایجنسی رو کا نمائندہ ہے۔ اصل میں یہ یوتھیے اور یہ پاکستان کے عمران خان کے حامی جو لوگ ہیں،
صحافی، میڈیا پرسن، اینکر پرسن اور یہ بار ایسوسیشن والے جو جتنے بھی عمران خان کے سپورٹر ہیں، اب وہ پاکستان کی ملٹری پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہے کہ یہ خط انہوں نے بھیجا ہے۔ حالانکہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ خط اصل میں انڈیا کی نمبر 1 ایجنسی رو نے بھیجی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو، کیونکہ وہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز کو تھریٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ اپنے اداروں کے اوپر الزام نہیں لگائے۔ یہ خط انڈیا سے آئی ہے، ریشم صاحبہ انڈیا میں رو کی ایجنٹ ہے، اور انڈیا کی نمبر 1 ایجنسی رو نے یہ خط بھیجی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ تاکہ ہمارے اداروں کو بدنام کرے۔ حالانکہ پتہ سب کو ہے نمبر 1 ایجنسی کس کی ہے اور کس نے بھیجی ہے۔ چلو بھائی، مزے لیتے رہو، اللہ حافظ۔